ملٹری تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کا کیس ملٹری کورٹ میں ہی چلنا چاہیے. وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا فیض حمید کا کیس ابھی انکوائری کے مرحلے پر ہے. ملٹری ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا. بتایا خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں کسی جج کے بارے میں کوئی منفی بات نہیں کی گئی. ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں دہشت گردوں کا حملہ. 4 شہری جاں بحق، متعدد زخمی. ترک فضائی دفاعی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر پر دہشت گردوں نے دھاوا بولا. پہلے دھماکہ کیا، پھر فائرنگ کرتے ہوئے اندر داخل ہوئے. حملہ آوروں میں خاتون بھی شامل. سیکیورٹی فورسز نے 2 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا. صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی انقرہ میں دہشت گرد حملے کی مذمت. جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس آف پاکستان مقرر. صدر آصف زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جسٹس یحییٰ آفریدی ہفتے کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے. بطور چیف جسٹس ان کی تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی. بشریٰ بی بی کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا، وہ باہر آ جائیں گی. فیصل وارا کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو. کہا 26 تاریخ سے بانی پی ٹی آئی کی ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی. یہ نہیں کہہ سکتا کہ بانی باہر آئیں گے یا نہیں. جسٹس منصور علی شاہ کل عمرے کی ادائیگی کے لیے روانہ ہوں گے. ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس میں شریک نہیں ہوں گے. فل کورٹ ریفرنس جمعے کو ہوگا. جسٹس منصور علی شاہ کی عمرے سے واپسی 1 نومبر کو ہوگی. مختلف بار کونسلز کا جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانے کے فیصلے کا خیر مقدم. سندھ بار کونسل نے بیان میں کہا جسٹس یحییٰ آفریدی کا چیف جسٹس بننا عدلیہ اور عوام کے لیے سود مند ہوگا. وہ تمام شہریوں کے حقوق کا مساوی تحفظ کریں گے. خیبر پختونخوا بار کونسل نے بیان میں کہا جسٹس یحییٰ آفریدی غیر متنازع، غیر سیاسی اور غیر جانبدار شخصیت ہیں. ان کی تعیناتی احسن اقدام ہے. پنجاب بار کونسل نے کہا نئے چیف جسٹس آف پاکستان انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. بہاولپور اسلام آباد بار کونسلز نے بھی جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس بنانے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیا. غیر آئینی ترامیم برقرار نہیں رہ سکتی. اس کے خاتمے کے لیے قوم کو بڑی قیمت ادا کرنا پڑے گی. جس طرح آئین پر ڈاکہ مارا گیا وہ قابل مذمت ہے. آئینی ترمیم کو وکلا مسترد کرتے ہیں. سینیٹر حامد خان کہتے ہیں موجودہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کہنا بھی نامناسب ہے. جیسے ووٹنگ ہوئی وہ سب کے سامنے ہے. بیمار لوگوں کو زبردستی ایوان لایا گیا اور ووٹ ڈالنے کے لیے مجبور کیا گیا. چیف جسٹس کی تعیناتی پارلیمنٹ کا کام نہیں. یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کو نکالنے کا بدلہ عدلیہ سے لیا جا رہا ہے. چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم غیر آئینی ہے. عدلیہ پر قدغن لگانا تسلیم نہیں کر سکتے. دعوے سے کہتا ہوں 26ویں آئینی ترمیم متفقہ ہے. پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر نے قوم کے سامنے کہا تھا کہ ہمارا اتفاق ہو گیا، پھر شاید جیل میں بیٹھے شخص کو پسند نہیں آیا اور اس نے انکار کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. کہا آئینی ترمیم سے ہم نے پارلیمنٹ اور عوام کو مزید مضبوط کیا. 26ویں آئینی ترمیم کی حمایت میں سندھ اسمبلی میں قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی. توشہ خانہ 2 کیس میں بشریٰ بی بی کی ضمانت منظور. رہائی نہ ملی. متعلقہ عدالت سے روبکار جاری نہ ہو سکے. توشہ خانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کے بعد وکیل خالد یوسف سامن اور مچلکوں سمیت عدالت پہنچے. کہا سٹاف نے بتایا جج شاہ رخ ارجمن، ہمایوں دلاور، رخشندہ شاہین اور راجہ جواد جنازے میں گئے ہیں. سیشن جج ویسٹ کے عملے نے بتایا ایف آئی اے کیس کی روبکار جاری کرنا ان کے دائرہ اختیار میں نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے 10-10 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم دیا تھا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں بشریٰ بی بی کے مچلکے جمع ہو رہے ہیں، نہ ہی روبکار جاری کی جا رہی ہے. وکلا عدالت میں ہے لیکن جج موجود نہیں. قانون کی عملداری نہ ہو تو سرمایہ کاری بھی نہیں ہوتی. خود کو تنہا نہ سمجھیں، ہمارے گھر اور تعلیمی ادارے فلسطینیوں کے لیے حاضر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطینی طلباء کے اعزاز میں تقریب سے خطاب. کہا فلسطینی طلباء مہمان نہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں. پاکستان کے عوام مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی اور لبنانی بھائیوں کے ساتھ ہیں. فلسطینی طالبہ نے کہا پاکستان میں ہمارا اپنے بچوں کی طرح خیال رکھا جا رہا ہے. پاکستانی حکومت اور الخدمت کے بھی شکر گزار ہیں.
سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین بحالی کی درخواستیں آئینی بینچ کو بھیج دی. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے اس کیس میں آئینی سوال ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں آئینی سوال کے کیسز آئینی بینچ سنے گا. اعلیٰ بینچ بنیں گے اور وہی تعین کریں گے. ہم درخواستیں آئینی بینچ کو بھیج رہے ہیں. وزارت پیٹرولیم کے ساتھ ملازمین نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف رجوع کیا تھا. انتظار پنجوتا کسی ایجنسی کے پاس نہیں. وزارت دفاع کے نمائندے کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کر کے کہا یہ ایک پاکستانی شہری کا معاملہ ہے. ایک وکیل 15 دن سے غائب ہے. پولیس کو بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ٹریس کر رہے ہیں. آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے؟ منصور عثمان اوان نے جواب کے لیے وقت مانگ لیا. عدالت کے اٹارنی جنرل کو وکلا علی بخاری اور فیصل چودھری سے مشاورت کی ہدایت. کہا وکلا سے تفصیلات لے کر پھر آپ اداروں سے بات کریں. پاکستان سٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی. کاروبار کے دوران 727 پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس پہلی بار 87,000 کی سطح عبور کر گیا. 87,197 پوائنٹس پر بند. زرعی شعبے پر ٹیکس کا اطلاق آئندہ سال 1 جولائی سے ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا بلوم برگ کو انٹرویو. کہا آئی ایم ایف کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق فنڈنگ پر بات چیت ہوئی. نومبر میں اسٹیٹ بینک شرح سود مزید کم کر سکتا ہے. پاک سعودی وزراء خزانہ کے اقتصادی تعلقات اور 2 طرفہ تجارت سرمایہ کاری بڑھانے پر اتفاق. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف کی سالانہ میٹنگز میں سعودی وزیر خزانہ سے ملاقات کی اور بریفنگ دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ترکیہ کے وزیر خزانہ سے بھی ملاقات. 2 طرفہ تجارت کے حجم کو بڑھانے پر زور. ایم کیو ایم کی رکن قومی اسمبلی رانا انصار کا 23 سالہ بیٹا ٹریفک حادثے میں جان بحق. شہزیب کی گاڑی کو حادثہ کراچی کلفٹن انڈر پاس کے قریب پیش آیا. نماز جنازہ ادا کر دی گئی. صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا رانا انصار کے بیٹی کی وفات پر افسوس اور تعزیت کا اظہار. مرحوم کے لیے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا. حکومت سندھ کا گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کی سہولت بھی گھر بیٹھے دینے کا فیصلہ. سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں 1 جنوری سے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر بھی آن لائن ہو جائے گی. محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کی اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب میں شرجیل میمن نے کہا کہ آن لائن سسٹم سے عوام کو سہولت ملے گی. کیش ڈیلنگ ختم ہونے سے شفافیت کو فروغ ملے گا. سینئر وزیر شرجیل میمن نے ہدایت کی کہ نجی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس اب نہیں چلیں گی. کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کر دیے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی استنبول میں ترک وزیر دفاع سے ملاقات. آئیڈیاز ایکسپو میں شرکت کی دعوت دی. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ تعلقات کے فروغ سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. مختلف شعبوں میں تعاون اور تجارت بڑھانے کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا. محسن نقوی نے کہا تعاون بڑھانے پر ترکی حکومت کا خیر مقدم کریں گے. 2 طرفہ تعاون کو پائیدار بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے وفود کے دورے ضروری ہیں. پاکستان ایئر فورس کی فضائی مشق انڈس شیلڈ 2024. فضائی مشق میں ترک، سعودی اور مصری فضائیہ سمیت دیگر اہم ملکوں کی شرکت. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر فضائی مشق کا مشاہدہ کریں گے. انڈس شیلڈ کا مقصد مشق میں حصہ لینے والے ملکوں کے درمیان باہمی تعاون بڑھانا ہے. فوجی تعاون کو مضبوط بنانا اور اسٹریٹجک شراکت داری کو فروغ دینا ہے. فضائی مشق علاقائی سلامتی کے لیے پاکستان کے عزم کو اجاگر کرتی ہے. شہید صحافت ارشد شریف کی دوسری برسی آج منائی جا رہی ہے. ARY نیوز کے دفاتر سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر ارشد شریف شہید کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ اور قرآن خوانی. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں 2 سال بعد بھی شہید ارشد شریف کو انصاف نہیں مل سکا. بہادر، نڈر اور دلیر صحافی کو جس بے رحمی سے قتل کیا گیا وہ دل دہلا دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے ارشد شریف کے قاتل دنیا و آخرت میں عبرتناک انجام کو پہنچیں. کراچی میں لٹیروں نے ایک اور جان لے لی. احسن آباد کے قریب ڈکیتی مزاحمت پر فرحان نامی شخص قتل. اہل خانہ کے مطابق فرحان کی بیٹی بیمار تھی. وہ مالی مشکلات کا شکار تھا. بیوی کے زیور بیچ کر 70 سے 80 ہزار روپے لے کر آ رہا تھا. پولیس کو جائے وقوع سے فرحان کا موبائل مل گیا. تفتیش جاری. رواں سال شہر قائد میں ڈکیتی مزاحمت پر جاں بحق افراد کی تعداد 104 ہو گئی.
वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल का रेंजर्स के हमरा छापा। चकरा गोट से कराची का दूसरा बड़ा गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट पकड़ लिया। तर्जुमान का कहना है 5000 गज पर बने गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट को मस्मार किया गया। ऑपरेशन के बाद 15 लाख गैलन से ज्यादा पानी की बचत होगी। सुपर हाईवे फकीरा गोट में मनशियात के अड्डे पर छापा। मनशियात फरोशों के घर और अड्डे मस्मार। मनशियात फरोशों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का भी तबादला। मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। चोरी की कई मोटरसाइकिलें भी बरामद। कराची बिलाल कॉलोनी में पुलिस की कार्रवाई। ऑनलाइन फ्रॉड में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम से लाखों रुपए मालियत के 95 लेडीज सूट बरामद। मुलजिम ऑनलाइन ऑर्डर देता और पेमेंट किए बगैर सामान लेकर फरार हो जाता था। मुलजिम मुख्तलिफ सिम से ऑनलाइन ऑर्डर देता था। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। फिजाई आलूदगी के बाइस लाहौर में स्कूलों के औकात तब्दील। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक स्कूल 8:45 बजे से पहले न खोलने, असेंबली क्लासरूम्स में कराने और आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत। 31 जनवरी तक लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर भी पाबंदी आयद। महकमा मौसमियात ने लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों के लिए स्मॉग वार्निंग जारी कर दी। कहा नवंबर और दिसंबर में मुख्तलिफ बीमारियां बढ़ सकती हैं। बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा मुतासिर हो सकते हैं। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक हादसात का भी खतरा है। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा। इसराइली फोर्सेस के मुताबिक हाशिम सफीउद्दीन को 4 अक्टूबर को बैरूत में निशाना बनाया गया। लबनान पर इसराइली हमले जारी। जनूबी लबनान में 5 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल पर रॉकेट दाग दिए। तेल अवीव में सारन बज उठे। अमरीकी वजीर खारजा इसराइल के बाद सऊदी अरब पहुंच गए। एंटनी ब्लिंकन कहते हैं गजा और लबनान में जंग खत्म करने का वक्त आ गया है। इसराइल को ईरान के मिसाइल हमले के रद्द अमल में कशीदगी से गुरेज करना चाहिए। हमें कफन भेज दो ताकि प्यारों को दफना सकें। मजलूम फलस्तीनियों की पुकार। इसराइली फोर्सेज ने शिमाली गजा में कयामत बर्पा कर दी। हर तरफ लाशों के ढेर। 19 रोज से जारी मुहासरे में 500 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइल की इंसानी हुकूक तंजीम ने भी मजालिम के खिलाफ आवाज उठा दी। कहा इसराइल शिमाली गजा में नस्ल कुशी कर रहा है और दुनिया की तवज्जो किसी और तरफ मबजूल कराई जा रही है। गजा और मगरबी किनारे पर भी वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे के दौरान दर्जनों फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नवीद एंथनी रूल से लायल। महकमा एक्साइज तरमीमी बिल पार्लिमानी कमेटी भेजने का मशवरा दिया। डिप्टी स्पीकर महकमा एक्साइज का बिल कमेटी में भेजने के लिए वोटिंग कराने लगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर दाखिला हसी रोक न सके। रोका गया तो कहा बिल कमेटी भेजने के लिए वोटिंग होती है। सेक्रेटरी असेंबली ने डिप्टी स्पीकर को पर्ची देकर समझाया तो वोटिंग रुकवा दी। बिल कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। बेगम नुसरत भुट्टो की 13वीं बरसी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का खिराज अकीदत। कहा बेगम नुसरत भुट्टो ने आमर के खिलाफ जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जद्दोजहद की। मुश्किल दौर में पीपल्स पार्टी को क़यादत फराहम की। जमहूरियत की मजबूती के लिए उनके नजरिए को मशाल राह बनाने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नादिर जमहूरियत ने पाकिस्तान को एक तारीख तरीन दौर से बाहर निकाला। बेगम नुसरत भुट्टो आमरीयत और जबर के खिलाफ मज़ाहमत की अलामत है। बाबूसर टॉप पर बर्फबारी से वादी के हुस्न में इजाफा। सयाह बर्फबारी देखकर खुश हो गए। सर्दी की लहर मैदानी इलाकों तक भी पहुंच गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में फजाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों के लिए स्मॉग वार्निंग जारी। लाहौर में स्कूलों के औकात तब्दील। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक स्कूल 8:45 बजे से पहले ना खोलने, असेंबली क्लासरूम्स में कराने और आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल करने की हिदायत। 31 जनवरी तक लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर भी पाबंदी आए। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और फैसला कुन टेस्ट के लिए कौमी टीम का ऐलान। प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। कौमी टीम 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरेगी। पाकिस्तानी टीम के कोच जेसन गिल्स्पी का कहना है टॉस 50-50 है, हारें या जीतें हमें उसी हिसाब से खेलना होगा। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स कहते हैं पिच अच्छी लग रही है लेकिन ये तब्दील होगी। पाक इंग्लैंड तीसरा टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। फोटो खिंचवाई फिर अपनी कुर्सी भी खुद उठाई। इंग्लिश टीम का महज़बाना अंदाज। पिंडी स्टेडियम में पहले ग्रुप फोटो सेशन करवाया, फिर खिलाड़ी और स्टाफ खुद चेयर्स उठाकर स्टैंड्स तक ले गए।
सोशल मीडिया पर इंग्लिश टीम का अंदाज मकबूल हो गया। मेरी पेशगोई है, इंग्लैंड तीसरा टेस्ट मैच जीतेगा। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान के दूसरा टेस्ट जीतने पर खुशी हुई, जिससे सीरीज में जान पड़ गई। पसंदीदा पाकिस्तानी क्रिकेटर का नाम नहीं बताऊंगी वरना लोग बुरा मान जाएंगे। क्रिकेट पाक इंग्लैंड ताल्लुकात के लिए अहम है। चाहती हूँ बाहमी तिजारत मजीद फरोग पाए। इमर्जिंग T20 एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स का मुत्तहिदा अरब इमारात से मुकाबला। पाकिस्तान शाहीन्स की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। शाहीन्स मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल जारी। आज रात 8 बजे बरतानवी थिएटर प्ले शेक्सपियर पेश किया जाएगा। रात 9 बजे म्यूजिकल नाइट का एहतमाम। गुज़श्ता रोज रूसी थिएटर प्ले रोड पेश किया गया, जिसे शायकीन ने खूब सराहा।